السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج میں 8ویں جماعت جغرافیہ کا سبق نمبر 7 پاپولیشن آبادی کا دوسرا حصہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے ہم نے پہلا حصہ پڑھا تھا آبادی کا سبق نمبر 7 کا، جس میں ہم نے آبادی کی تقسیم، آبادی میں اضافے کی شرح، گروتھ ریٹ، برتھ ریٹ، ڈیتھ ریٹ وغیرہ نکات کا مطالعہ کیا تھا۔ پہلا حصہ تھا، یہ دوسرا حصہ ہے۔ ابھی 2 حصے میں بھی یہ سبق مکمل نہیں ہوگا۔ سبق کی طوالت کو دیکھتے ہوئے اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ تیسرا حصہ بھی آئے گا۔ عزیز طلبہ، تو دوسرا حصہ سماعت فرمائیے، اور اس سے پہلے کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو جغرافی ٹیچ ویری نائس کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ آبادی کی گنجانیت، پاپولیشن ڈینسٹی، یعنی آبادی کی گنجانیت کیا ہے۔ اس بات کو آپ سمجھنے کے لیے ایک بہترین مثال آپ کی جماعت کی ہے کہ اگر میں یوں کہوں کہ آپ کی کلاس میں طلبہ کی گنجانیت کیا ہے، طلبہ کا گنجان پن کیا ہے، تو آپ اس کو کس طرح سے سمجھیں گے۔ اس کے لیے ہمیں 2 چیزوں کا علم ہونا چاہیے۔ پہلا یہ کہ جماعت کے اندر طلبہ کی تعداد کتنی ہے، اور دوسری چیز یہ کہ کمرے کی لمبائی اور چوڑائی دیکھ کر کے اس کا رقبہ کتنا ہے۔ کمرے کی لمبائی چوڑائی میٹر یا مربع میٹر یا مربع فٹ میں ہم پتہ کر سکتے ہیں، لمبائی میں چوڑائی کا ضرب کر کے۔ تو اس طرح سے طلبہ کی کل تعداد میں کمرے کے رقبے سے تقسیم کر کے جماعت میں طلبہ کی گنجانیت پتہ کی جا سکتی ہے کہ 1 مربع میٹر میں کتنے طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ عزیز طلبہ، اسی طرح سے ہم آبادی کو لے کر کے اگر ہم دیکھیں تو فی مربع کلومیٹر میں، یعنی 1 کلومیٹر لمبا اور 1 کلومیٹر چوڑا کوئی علاقہ ہو، اس کے اندر جتنی آبادی ہوگی، کی تعداد ہوگی، اسی کو ہم گنجانیت کہیں گے۔ ایسے علاقے کی آبادی، اسے علاقے کی آبادی اور علاقے کے رقبے کے تناسب سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس کی تعریف ہم یوں بیان کر سکتے ہیں کہ فی مربع کلومیٹر علاقے میں آبادی کی تعداد کو آبادی کا گنجان پن کہتے ہیں۔ یہاں دیکھیے، بھارت کی کچھ ریاستوں میں کہ آبادی کی گنجانیت دی گئی ہے۔ یہ کتاب میں آپ کے جدول مکمل کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ آبادی کی گنجانیت کو نکالنے کے لیے یہاں ضابطہ، اس ضابطے کے استعمال سے اس کو مکمل کر سکتے ہیں کہ آبادی کی گنجانیت یعنی پاپولیشن ڈینسٹی برابر کیا ہوگا، علاقے کی آبادی بٹے علاقے کا رقبہ۔ یعنی ٹوٹل پاپولیشن میں ہم ٹوٹل ایریا سے ڈیوائڈ کر دیں گے، ٹوٹل ایریا سے ہم ڈیوائڈ کر دیں گے تو گنجانیت یعنی فی مربع کلومیٹر میں کتنے لوگ ہیں وہ ظاہر ہو جائے گا۔ یہاں کل 6 ریاستوں کی آبادی دی گئی ہے: اتر پردیش، مہاراشٹر، تمل ناڈو، راجستھان، منی پور اور گوا۔ اتر پردیش کی آبادی اور اتر پردیش کا رقبہ دیا گیا ہے۔ ہم نے آبادی میں رقبے سے تقسیم کر کے جو اوپر فارمولہ دیا گیا، اس فارمولہ سے گنجان پن نکالا ہے 829، یعنی 829 افراد فی مربع کلومیٹر۔ 1 مربع کلومیٹر یعنی 1 کلومیٹر لمبے اور 1 کلومیٹر چوڑے حصے میں 829 افراد رہتے ہیں۔ یہ اوسط ہے اتر پردیش کا۔ اسی طرح سے مہاراشٹر، تمل ناڈو، راجستھان، منی پور اور گوا تمام ریاستوں کا اوسط یہاں دیا گیا ہے۔ یہاں آپ دیکھیے، راجستھان بڑی ریاست ہے، رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑی ریاست ہے۔ آبادی وہاں کی دوسرے علاقوں کی بنسبت کم ہے، تو وہاں آبادی کا گنجان پن بھی انتہائی کم ہے۔ اسی طرح گوا ایک چھوٹی ریاست ہے، لیکن رقبہ کافی چھوٹا ہے، اور لیکن آبادی گنجان ہے وہاں کی۔ اس طرح سے آپ اس جدول کو مکمل کر سکتے ہیں۔ ہم نے اس کے پہلے والے ویڈیو میں آبادی کی تقسیم بتانے کے لیے دال کے دانوں کا استعمال کیا تھا کہ بڑے علاقے میں اگر علاقہ بڑا ہوگا اور آبادی تو وہاں بکھری ہوئی نظر آئے گی، اور علاقہ اگر چھوٹا ہوگا تو وہاں آبادی کنسنٹریٹڈ ہوگی، یعنی آبادی قریب قریب ہوگی، جیسا کہ اس سے ظاہر ہے۔ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں اس حصے میں کہ آبادی کی تقسیم یہاں بتانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اسی طرح وہ نقشے میں آپ دیکھ رہے ہیں، نقشے کا یہ حصہ کافی گنجان آبادی والا ہے۔ یہاں آبادی کی تقسیم کافی کنسنٹریٹڈ ہے، اور نقشے کے اس حصے میں آبادی دور دور اور بکھری ہوئی ہے۔
यानी यहाँ गुंजानपन कम है। तो आबादी का गुंजानपन निकालने के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक कुल आबादी और कुल रकबा। कुल आबादी में कुल रकबे से तकसीम करेंगे तो ये शुमाली भारत का जो मैदानी इलाका है यहाँ आबादी काफ़ी गुंजान है, क्योंकि आबादी यहाँ ज़्यादा है। इसी तरह से इस हिस्से में आबादी का गुंजानपन कम है, क्योंकि ये नामुनासिब हालात वाले इलाके हैं, यहाँ आबादी बिखरी हुई है। इसी तरह राजस्थान के सहराई इलाकों में भी आबादी का गुंजानपन कम है। अजीज़ तलबा, हम आबादी की दूसरी खसूसियात को देखते हैं कि आबादी की और दूसरी खसूसियात भी हैं, जिसमें एक है तनासुब जिन्स यानी सेक्स रेशियो, यानी जिन्स से मुराद है मर्द और ख़वातीन की तादाद। किसी इलाके में मर्द और ख़वातीन की तादाद को तनासुब जिन्स कहते हैं, लेकिन इसको सही तरीके से इसकी तारीफ़ यूँ बयान की जा सकती है कि 1000 मर्द आबादी के मुकाबले औरतों की तादाद को तनासुब जिन्स कहते हैं। इसके लिए भी एक ज़ाब्ता है कि आबादी के हमने पिछली वीडियो में बताया था मुख्तलिफ़ किस्म के आदाद व शुमार के लिए फ़ी हज़ार आबादी का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ तनासुब जिन्स का एक ज़ाब्ता दिया गया है, औरतों की तादाद बटे मर्दों की तादाद ज़रब 1000, यानी 1000 मर्द आबादी पर औरतों की तादाद। इस तरह हम निकाल सकते हैं किसी भी इलाके की 1000 मर्द के मुकाबले अगर औरतों की तादाद कम है तो ऐसा समझा जाता है कि तनासुब जिन्स कम है, यानी 1000 मर्दों के मुकाबले औरतों की तादाद कम है तो कम तनासुब जिन्स कहा जाएगा। अगर 1000 मर्दों के मुकाबले औरतों की तादाद ज़्यादा है तो ऐसा माना जाएगा कि उस इलाके में तनासुब जिन्स ज़्यादा है। आइए हम यहाँ एक तरसीम दी गई है, सादा सुतूनी तरसीम, जो 5 रियासतों पर मुश्तमिल है, केरला, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार और हरियाणा। यहाँ इसके मुतालिक आदाद व शुमार दिए गए हैं। कुछ सवालात भी इस सवाल को हल करते हैं कि मुंदरजा वाला तरसीम का बगौर मुताला करके सवाल का जवाब दीजिए, किस रियासत में तनासुब जिन्स सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा तनासुब जिन्स वाली रियासत कौन सी है? जैसा कि आपको मालूम है, केरला में 1000 मर्दों के मुकाबले औरतों की तादाद 1084 है, तो सबसे ज़्यादा केरला की है। किस रियासत में तनासुब जिन्स सबसे कम है? सबसे कम हरियाणा में है, 1000 मर्दों के मुकाबले औरतों की तादाद 879 है। इसी तरह से तीसरा सवाल है, महाराष्ट्र में आबादी के तनासुब को मुतवाज़िन रखने के लिए तनासुब जिन्स में कितनी और कौन सी तब्दीली करनी होगी? महाराष्ट्र में आप देखिए 929 ख़वातीन की तादाद है 1000 मर्दों के मुकाबले, तो इसको बैलेंस करने के लिए ख़वातीन की तादाद को बढ़ानी होगी, जो 1000 मर्दों के मुकाबले 1000 ख़वातीन हो जाए, यानी इस उमूर पर तवज्जो देनी होगी कि ख़वातीन की तादाद बढ़ जाए। अज़ीज़ तलबा, यहाँ आपने देखा कि केरला में मर्दों की जो है तादाद के मुकाबले औरतों की तादाद ज़्यादा है। इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं कि केरला में बड़े पैमाने पर मर्द बैरून ममालिक में हिजरत करते हैं, रोज़गार हासिल करने के लिए गल्फ़ कंट्रीज़ में बड़े पैमाने पर वो जाते हैं, मर्दों की तादाद वहाँ कम है। इसी तरह केरला सबसे ज़्यादा तादाद औरतों की तादाद रखने वाला मुल्क है, यानी तनासुब जिन्स वाला मुल्क है। इसकी दूसरी वजह ये भी है कि केरला में जो है सामाजिक स्टेटस बेहतर है दूसरी रियासतों के मुकाबले, तो वहाँ किसी तरह का जो है तफरीक नहीं की जाती है ख़वातीन के और मर्दों के बीच में। इसी तरह से दूसरी रियासत जो है हरियाणा है, यहाँ पर सबसे कम तनासुब जिन्स है। ऐसा क्यों है कि औरतों की तादाद पूरे भारत में औसत मर्दों के मुकाबले में कम क्यों है, खुसूसन हरियाणा में? जबकि इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो ये हमारा समाज में, हमारे समाज की रस्म और रिवाज है जो कि और मर्दों के मुकाबले यानी लड़कों के मुकाबले लड़कियों को कम तरजीह दी जाती है। इसी तरह से एक बड़ी वजह यह है कि बच्चियों को उनके रहम मादर में, माँ के पेट में ही दुनिया में आने से पहले उसको ख़त्म कर दिया जाता है नई टेक्निक का इस्तेमाल करके, अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी वगैरह वगैरह, जो कि एक कानूनी जुर्म है। अजीज़ तलबा, ये रस्म और ये रिवाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थी, जो कि बच्चियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया करते थे। ये आज के ज़माने में भी बहुत बड़ी समाजी बुराई है और बहुत सारे असबाब हैं कि तवज्जो कम दी जाती है, लेकिन अब ये सूरत हाल थोड़ी बदल रही है। देहात में भी अब ख़वातीन पर
بچیوں پر توجہ دی جا رہی ہے، ان کی تعلیم پر، ان کی تربیت پر، اور امید ہے کہ یہ صورتحال بدلے گی۔ عزیز طلبہ، آبادی کی دوسری خصوصیات جس میں عمر کے لحاظ سے آبادی کی ساخت ایج کمپوزیشن۔ ایج کمپوزیشن کیا ہے؟ عمر کے لحاظ سے آبادی کو مختلف گروہ یعنی مختلف حصوں میں تقسیم کرنا عمر کے لحاظ سے آبادی کی ساخت کہلاتی ہے، ایج کمپوزیشن کہلاتا ہے۔ یہ ساخت 3 قسم کی ہوتی ہے۔ نمبر 1 بچوں کی آبادی ہے، یعنی 0 سے 15 سال تک کی جو آبادی ہے، یہ بچوں کی آبادی کہلاتی ہے، چائلڈ پاپولیشن کہلاتی ہے، اور یہ منحصر گروہ ہے، یعنی یہ خود کفیل نہیں ہے، دوسروں کے اوپر منحصر ہے۔ کس کے اوپر منحصر ہوگا؟ اپنے والدین کے اوپر، اپنے سرپرست کے اوپر۔ یہ آبادی 0 سے 15 سال کی منحصر ہے، اور یہ وہ عمر ہے جس میں بچے کو تعلیم کا حق حاصل ہے، یعنی پڑھنے کی عمر ہے، یہ کام کرنے کی عمر نہیں۔ دوسری آبادی کا گروہ ہے بالغ یا کام کرنے والی آبادی کا گروہ۔ یہ 15 سے 59 سال کی آبادی کا گروہ ہے جو کام کرتا ہے، تو کام کرنے والی آبادی کا گروہ یا ورکنگ پاپولیشن یا بالغ آبادی کہلاتا ہے۔ یہ کام کرنے والی آبادی کا گروہ ہے، باقی آبادی اسی گروہ پر منحصر ہے، یعنی بچوں کی آبادی، اور تیسرے نمبر پر جو بزرگوں کی آبادی نظر آ رہی ہے، اسی کام کرنے والی آبادی پر یہ دونوں گروہ منحصر ہوتے ہیں۔ بھارت میں اس آبادی کی تعداد بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے بھارت کو نوجوان آبادی والا ملک کہا جاتا ہے، کیونکہ عزیز طلبہ اس آبادی کا بہت ہی اہم رول ہے۔ ملک کی تعمیر اور ترقی کے لیے کام کرنے کے لیے ہاتھ فراہم ہوتے ہیں، مزدور ملتے ہیں، اور ان کی سمجھنے اور سوچنے کی جو صلاحیت ہے اس کی بنیاد پر جو ہے ملک کی ترقی ہوتی ہے۔ تیسرا گروہ ہے بزرگ آبادی، 60 سال سے زیادہ آبادی والا گروہ۔ آبادی کا گروہ اپنے گھر کے بالغ افراد پر منحصر ہوتی ہیں، ان کے جو بچے ہوتے ہیں، ان کے جو بالغ آبادی ہوتی ہے اس گھر میں، یعنی یہ بزرگ آبادی بھی منحصر ہوتی ہے، منحصر گروہ ہے، اس میں کام کرنے کی صلاحیت تو باقی نہیں رہتی، یعنی عمر کے اس مرحلے پر پہنچ کر کے انسان ریٹائر ہو جاتا ہے، یعنی کام کرنے کی صلاحیت اس کے اندر ختم ہو جاتی ہے، جسمانی اور ذہنی صلاحیت کمتر ہوتی جاتی ہے، اس لیے اس میں کام کرنے کی صلاحیت باقی نہیں رہتی۔ لیکن اس آبادی کا تجربہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، جو بزرگ آبادی ہوتی ہے، تجربہ کار آبادی ہوتی ہے، اس کی تجربے سے ہم بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں، اس لیے تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس آبادی کی عظمت ہمارے لیے فرض کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ فرض کا درجہ ہے، اسلام بھی اسی بات کی تلقین کرتا ہے، اپنے والدین، اپنے گھر کے بڑے بزرگوں کی عظمت کرنا، ان کی عزت کرنا، ہر طریقے سے ان کی خیال کرنا، ان کا دیکھ بھال کرنا، یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے جس کی تلقین کی گئی ہے۔ عزیز طلبہ، بیرون ممالک میں بزرگوں کے لیے گھر بنائے جاتے ہیں، اولڈ ہاؤسز بنائے جاتے ہیں، لیکن اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ یہ ہماری عین ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی کفالت کریں، ان کی دیکھ بھال کریں۔ تو عزیز طلبہ، آئیے ہم آبادی کی دوسری ساخت کو دیکھتے ہیں، دوسرے کام کے لحاظ سے آبادی کی تقسیم۔ ابھی تو ہم نے عمر کے لحاظ سے آبادی کے 3 گروہ بتائے، دوسرا کام کے لحاظ سے یعنی آکوپیشنل کمپوزیشن ہے، یہ کام کرنے والی آبادی ایک ہے، دوسرا کام نہ کرنے والی آبادی ہے۔ کام کی بنیاد پر اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو کام کرنے والی آبادی خود کفیل گروہ ہے، جو پیسے کماتی ہے، روزگار میں ملوث ہوتی ہے، کہ ہر طرح کی کسی نہ کسی طرح کے روزگار میں لگی ہوتی ہے، جو کام، نوکری یا کاروبار سے جڑی ہوتی ہے۔ ملک کی ترقی کا انحصار اسی آبادی پر ہے۔ کام نہ کرنے والی آبادی اسی گروہ پر منحصر ہوتی ہے، یعنی بچوں کی آبادی اور بزرگوں کی آبادی کام کرنے والی آبادی پر منحصر ہوتی ہے۔ تیسرے طریقے سے ہم اس آبادی کی ساخت کو تقسیم کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے دیہات کی آبادی اور شہر کی آبادی، یعنی رہائش کے لحاظ سے، جہاں وہ رہائش پذیر ہوتا ہے، جہاں وہ رہتا ہے۔ تو دیہات میں رہنے والی آبادی اور شہر میں رہنے والی آبادی، یہ 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں رہائش کے اعتبار سے۔ دیہات کی آبادی ابتدائی پیشہ، جو پہلا گروہ ہے دیہات کی آبادی، وہ ابتدائی پیشہ کرتی ہے، یعنی یہ ڈائریکٹ وے میں یہ قدرتی وسائل پر، نیچرل ریسورسز پر منحصر ہوتی ہے، جیسے کھیتی ہے، غلہ بانی ہے، کان کنی ہے وغیرہ، یا زراعت پر منحصر سرگرمیوں پر ملوث ہوتی ہے، مختلف قسم کی زرعی سرگرمیاں کرتی ہے، یہی ان کا سب سے اہم پیشہ ہوتا ہے۔ جبکہ شہری آبادی ثانوی اور ثلاثی پیشے پر مثلاً صنعت، تجارت، کاروبار وغیرہ کاموں میں مصروف ہوتی ہے۔ اس طرح بھارت میں جو شہری آبادی کا تناسب ہے 31.2% ہے، اور باقی کی آبادی ہماری گاؤں میں رہتی ہے۔ تو عزیز طلبہ، اس طرح سے
یہ آبادی کی تقسیم ہو گئی عمر کے لحاظ سے، کام کے لحاظ سے اور رہائش کے لحاظ سے۔ اب آبادی ہماری شہروں کی طرف راغب ہے۔ ہم نے پڑھا تھا اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہجرت کے متعلق کہ آبادی شہروں کی طرف کیوں آتی ہے، تو شہروں کی تعداد تو بڑھتی جا رہی ہے، آبادی کی جسامت بڑھتی جا رہی ہے، شہر بڑے ہوتے جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو جی طلبہ، ابھی ایک حصہ اس میں باقی ہے، ایک ویڈیو میں ہم اس حصے کو کور کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ کتاب کو پڑھ کر کے اور اس ویڈیو کو دیکھ کر کے پورا سبق سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس کا جو تیسرا حصہ ہے آپ اس کو ضرور دیکھیں تاکہ پورا سبق سمجھ سکیں۔ عزیز طلبہ، آپ اگر اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو، جغرافی ٹیچ ویری نائس، تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔